گزشتہ آیت میں آیت نمبر 51 میں فرمایا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے. اور وہاں اس قبروں سے اٹھ کر جانے کے لیے لفظ جو لائے ہیں وہ لائے تھے ینسلون. نسل ینسلو کے معنی آتے ہیں بے اختیاری کے ساتھ کسی چیز کا چلنا. تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسی صورت ہوگی کہ جیسے کوئی پیچھے سے ہکا رہا ہے کہ اپنا اختیار اس میں نہیں ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں، بے اختیار اللہ کی طرف چل کر جائیں گے. وہاں کسی کا اختیار اس تعلق سے نہیں مفید ہوگا کہ اگر جانا چاہے تو جائیں، نہیں جانا چاہے تو نہ جانا چاہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اس وقت یوں کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہم کو ہمارے آرام گاہوں سے اٹھا دیا ہے. مرقد، رقد یرقد، رقودن کے معنی آتے ہیں اونگنا، جس کو نیند آ رہی ہے اور نیند کا جو جھونکے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں رقود. مرقد سونے کی جگہ، آرام کی جگہ. کس نے ہم کو ہمارے آرام کی جگہوں سے اٹھا دیا؟ کہہ سکتے ہیں خوابگاہ کا لفظ، خوابگاہوں سے اٹھا دیا. آپ اردو میں فارسی میں ترجمہ کریں، ہمارے خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. یہ لفظ بڑا اہم ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک یہ کہے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، چاہے یہ آگے چل کر کے اس کو جہنمی بننا ہے یا جنتی بننا ہے، لیکن ہر ایک کے منہ سے یہ لفظ نکلے گا کہ کس نے ہم کو ہمارے آرام گاہوں سے اٹھا دیا. اور اگر قالو کا فاعل بنایا جائے خاص طور پر کافروں کو کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اوپر سے جو بات چل رہی وہ نہیں کہ چل رہی. دیکھیے آیت نمبر 48 میں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کب آئے گا وہ جو وعدہ، کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. ظاہر ہے کہ یہ کہنے والے کون تھے؟ مشرکین اور کفار. تو یہاں قالو کا فاعل بھی وہی بنا لیا جائے، تب تو قبروں سے نکلنے والے یہ جو ہوں گے ان میں یہ بات کہ کس نے ہم کو ہمارے آرام گاہوں سے اٹھا دیا، یہ کافر ہوں گے. تو اب میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حدیث آپ نے سنی ہوگی بارہا، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں جب لٹایا جاتا ہے کسی کو، قبر ضروری نہیں کہ اس کی شکل وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ عالم برزخ، اس دنیا سے جو جس کا انتقال ہو گیا اور دوسرے عالم میں پہنچ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ مومن ہے، اس کو منکر نکیر جب آ کر اٹھاتے ہیں اور وہی جو ایک سوال نامہ ہے وہ اس کے سامنے لاتے ہیں اور ان کے جوابات اس سے لیے جاتے ہیں، تو وہ اٹھنے کے ساتھ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس لیے کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. کیونکہ وہ وقت ہوگا عصر اور مغرب کے درمیان کا. ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان ہے کہ عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے، مغرب کا وقت آنے جا رہا ہے. تو وہ اٹھ کر یہ کہے گا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس لیے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. تو منکر نکیر کہیں گے کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ برزخ ہے، یہاں وہ نماز کا سلسلہ وہاں ختم ہو چکا ہے، سوال کا جواب دو. مگر یہ سب سے بڑا جواب ہے اس کی طرف سے کہ وہ مجھے نماز پڑھنے دو. اس سے بڑھ کر اور کیا جواب ہو سکتا ہے ان سوالات کا کہ جو سوال منکر نکیر کرنے جا رہے ہیں کہ من ربک وما دینک وماذا تقول لهذا الرجل. ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب کافی ہے کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو. نماز وہی پڑھے گا جو اللہ کو اللہ کہتا ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے. نماز وہی پڑھے گا کہ جس کا دین اسلام ہے. نماز کی فکر اسی کی ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ مانتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ صورت ہوگی کہ یہ بندہ اٹھ کر یہ کہے گا، تو سارے سوال کا جواب تو ہو گیا. مگر سرکاری طور پر جب تک کہ جواب ہر سوال کے خانے میں نہ آ جائے، تو جب تک کہ وہ ریکارڈ پورا نہیں ہوتا پھر بھی اس سے سوال کرایا جائے گا، کیا جائے گا، دہرایا جائے گا اور سوالوں کا جواب دے گا. مگر کوئی اس کے نزدیک
یعنی اس میں ذرا اس کو پریشانی ان سوال کے جواب دینے میں نہیں ہوگی. وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ باہر کسی کھڑے ہوئے انسان سے پوچھیں کہ بھائی ذرا یہ بتانا اس وقت دن نکل رہا رات نکل رہی، تو اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آنکھ بند کر کے کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو دن ہے. تو اسی طرح سے وہاں اس کو ذرا پریشانی نہیں ہوگی اس 3 سوالوں کے جواب دینے میں. بھائی اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، اور یہ جن کے بارے میں تم بتا رہے ہو انہی کے لیے تو ہم نے ساری محنتیں کی. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں، دنیا میں نہیں دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلی مرتبہ وہ صورت سامنے آئے گی. لیکن علماء اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ جس نے زندگی میں سنتوں کی پیروی کا اہتمام کیا ہوگا، یہ سنتوں کا یہ اہتمام دراصل اس کو اس وقت اس جواب کو آسان کر دے گا اس کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ جس کے یہاں سنتوں کا اہتمام یہ ہے کہ کھاتے وقت میں اس کو یہ خیال ہے کہ کیا سنت ہے، اس کو چلتے وقت یہ خیال ہے کہ کیا سنت ہے، اس کو کپڑے پہنتے وقت یہ خیال ہے کہ کیا سنت ہے، سوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اپنی شکل اور صورت بناتے ہوئے ہر چیز میں اس کو یہ خیال ہے کہ سنت کیا ہے. تو جب سنتوں کا اتنا اہتمام اس کے ذہن میں ہے، اس نے اس کے ذہن میں ایک تصویر ضرور بنا رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھ آیا؟ وہ اس سے ملتی جلتی جب حقیقتاً ایک چیز سامنے آئے گی وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا کسی شخصیت کے خود آپ دیکھتے ہیں اور پہلے سے کبھی آپ نے نام سنا ہوا ہوتا ہے اور ایک آپ اپنا اس خیالی ایک تصویر اس کی بنا لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب کمال ہے، یہ آدمی تو بالکل ویسے ہی نکلا جیسے میرا اندازہ تھا. یہ آپ نے انداز کیسے کیا اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ اس کے حالات پڑھ کر کے، یہ حالات معلوم کر کے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بنا، اور جب وہ حقیقتاً وہ انسان آپ کے سامنے آیا تو آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک میرے خیال کے مطابق ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ کتابوں میں موجود ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد اسوہ مطلب آپ کا جو مطلب چہرہ مہرہ جو آپ کا، جب انسان اس کا اہتمام کرتا ہے کہ میری وضاحت وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور تھی، تو اس کو پہچاننے میں کیا دقت ہوگی وہاں؟ تو وہ کہتے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو کہا جائے گا نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. اب قیامت کے وقت اٹھائیں گے، اب تو آرام سے سو جا. تو اس کو سونے کو کہہ دیا جاتا ہے، وہ آرام سے سوتا ہے. جنت کی طرف سے ہواؤں کے لیے راستہ کھول دیا جاتا ہے، وہ ہوائیں آ رہی ہیں، اگرچہ جنت میں بھی نہیں گیا مگر اس کو یہیں سے آرام اور راحت مل رہی جنت والے. اس کے برعکس جو غیر مومن ہے، جس کا تعلق نہ خدا سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ پیغمبر سے ہے، اس کا جواب ان سوالات کے لیے کہ حق میں کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے چھوڑو، یہ اس کا جواب ہوگا. تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ ایک لعنت کی جگہ بن جائے گی، مصیبت کی جگہ بن جائے گی، تکلیف کی جگہ. خود وہ قبر پکار کر اس سے کہے گی کہ اے بدنصیب، میں تیرے انتظار میں تھی، تو میرے کمر پر چلتا تھا، پھرتا تھا، یہ ظلم کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ حرکتیں کرتا تھا، میں انتظار میں تھی، کب تو میرے پاس آئے گا، تجھے مزہ چکھاؤں گی میں ان ساری حرکتوں کا جو تم میری کمر پر چل کر کیا کرتا تھا. اور یہ کہہ کر زمین الگ اس کی پسلیوں کو توڑے گی. تو یہ عمل جاری ہوگا. مختلف قسم کی تکلیفوں کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ قبر میں جو ہے وہ تکلیفوں اس کو اس عمل کی سزا کی تکلیف یہ ہوگی، اس عمل کی تکلیف یہ ہوگی، یہ ہوگا. مگر مجھے یہ ساری بات یاد دلا کر یہ کہنا ہے، اس طرح کے انسان بھی قیامت میں جب اٹھیں گے سور پھونکنے کے بعد تو وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم کو ہمارے آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ لفظ قرآن پاک کا اس جگہ بڑا اہم ہے کہ قیامت کی ہولناکی کے نتیجے میں قبر کی وہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ ایسی کافور ہو جائیں گی، ایسے ہوں گے جیسے ہم تو بہت آرام تھے، تو یہ تو بڑی تکلیف کی جگہ ہے جہاں ہم آ گئے. حالانکہ قبر میں خود تکلیفیں ہوں گی ان کے واسطے، مگر وہ تکلیفیں ان کے لیے آرام بن جائیں گی اس تکلیف کے مقابلے میں جو ابھی قیامت میں سامنے ہے. اور حالانکہ حقیقی تکلیف ابھی شروع بھی نہیں ہوگی، ابھی ان کو جہنم میں نہیں بھیجا گیا، ابھی اس سے پہلے ہی ہیں یہ قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو اس وقت وہاں کا منظر ہوگا وحشتناک، اور یہ کیفیت کہ پتہ نہیں اب ہمارے اوپر کیا گزرنے جا رہی ہے، اور ساری حرکتیں اپنی زندگی بھر کے یاد آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ قیامت ہے. اور اس کے تو وہ کہیں گے ہم کو ہمارے آرام گاؤں سے کس نے اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا
اور پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا، یعنی اطلاع جو دی گئی تھی کہ قیامت آئے گی، جیسے دیکھیے ہو گیا۔ یہ کون کہے گا؟ مفسرین اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات خود اٹھنے والے کہیں گے، اجی دیکھو ہم جس چیز کو نہیں مانتے تھے دنیا میں، ہوا نا وہی بات ہو گئی۔ یہ تو کہ اللہ میں نے جس کا وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے جس کے اطلاع دی تھی اس کے مطابق جو ہے ہم قبروں سے اٹھ کر آ گئے، قیامت برپا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے اس وقت کہ کیا سوال کر رہے ہو، کس نے تم کو اٹھایا؟ ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا تم سے پہلے سے وعدہ کیا گیا تھا، فرشتے کہیں گے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی جائے اور وہ آواز اللہ کی ہو جس کو ہر شخص سن سکے، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خود ماحول جو ہے وہ بس زبان حال جو ہے یہ بات خود بتائے، اس میں کسی کہنے والے کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ فرمایا بس وہ ایک چیخ ہوگی اور اس کے بعد سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ 3 ہوں گے نفخے، 3 سور ہوں گے۔ ایک ہوگا نفخہ فضا، یاد ہوگا میں نے 2 ہفتے پہلے جب تفسیر میں کہا، ایک نفخہ فضا ہوگا، ایک نفخہ بعث ہوگا، اور ایک نفخہ حشر ہوگا۔ تو یہ 3 نفخے ہوں گے۔ بعض سے پہلے نفخہ صاق کہیے، نفخہ فضا، نفخہ صاق اور نفخہ نشر یا بعث اس کا کہیے۔ نفخہ فضا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ہر طرف جو ہے وہ ہو کا عالم، وحشت، پریشانی، دہشت، یہ عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سور پھونکا جائے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ تیسرا جو یہ ہوگا نفخہ، یہ ہوگا جو قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کا۔ اس کو فرماتے ہیں کہ وہ ایک چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر آج تم پر کسی انسان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان کو بس اسی کا مطابق بدلہ دیا جائے گا کہ جو کچھ وہ تم دنیا میں کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ یہ بات یوں کہیے کہ یہ تو آج ہی کہی گئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ قیامت سے پہلے کہی جا رہی ہے، یہ باور کرتے ہوئے کہ جیسے قیامت ہو گئی۔ بس آج کسی انسان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، حالانکہ ابھی تو وہ قیامت نہیں آئی ہے، لیکن قیامت کا یقینی ہونا چونکہ بتانا ہے، اس لیے ایسے ہی جیسے آج۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ فرمائے کہ آج کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر ایک تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ بلا شبہ جنت والے آج تفریحوں میں مشغول ہیں۔ فقہ یفقہ فقاہت، یہ جو کھانے سے پہلے کچھ دے دیتے ہیں نا پینے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ میٹھی چیز، کچھ کھٹی چیز دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیٹائزر۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں فقاہت۔ فقہ یفقہ کے معنی آتے ہیں طبیعت کو میں فرحت پیدا کرنے کے لیے کچھ کام کرنا یا کوئی چیز کھانا۔ بھوک نہیں ہے، بالکل بھوک نہیں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ویسے مثال کے طور پر کوئی نٹس ہی لے لیے، نٹس لے کے بیٹھے کھا رہے ہیں، کوئی بھوک نہیں لگ رہی ہے، کچھ نہیں، لیکن ایک طبیعت کو خوش کرنے کے واسطے، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں فقاہت۔ فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے اپنی تفریحوں میں مشغول ہیں۔ تو وہی ہوا کہ ایک طبیعت کو بہلانے کے کام وہاں ہو رہے ہیں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں اور بستروں پر یا تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یہ کہا جائے گا قیامت میں کس وقت؟ اس وقت جب مجرمین عدالت میں موجود ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جنت کے اصل مستحق ہیں، جن کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہی مستحق ہیں جنت کے، یعنی وہ کہ جن کا ایمان درست، جن کے اعمال درست، جو ایسے ہوں گے یہی دراصل جنت کے مستحق ہیں۔
جب یہ جنت کے مستحق ہیں تو ان کو تو کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا ذرا سنو تو صحیح تم اپنا جواب تو دو، اس لیے کہ وہ تو جنت کے مستحق پہلے سے ہیں، سیدھے بغیر حساب اور کتاب کے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ حساب و کتاب کے لیے دوسرے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، لیکن اس دوران جنت والے سیدھے بائی پاس جو ہے وہ جنت میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ آرام میں مشغول ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ تم دنیا میں انکار کرتے تھے، ذرا اٹھا کر دیکھ لو کہ ان پر وہ کس طرح آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ پریشانی ہے، مگر تم یہاں ذلت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ تو ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائے کی جگہوں میں ہوں گے اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تکیوں پر ٹیک لگانا حقیقتاً بھی ہے اور ایک محاورتاً بھی ہے۔ تکیے پر ٹیک لگانا محاورہ ہے بے فکری کا، جب کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی بڑے فکر ہیں، اجی وہ تو تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ان کو کیا فکر ہے، تو یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ ایسی بے فکری ہے کہ جیسے ان کو نہ سیدھا اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، بالکل بے فکر اور آرام سے ہیں۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ بس ہمارے واسطے تو قرآن میں جو ہے وہی کافی، ہم اسی پر۔ اور ہاں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن میں نے ان کو حرام کیا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پالتو گدھے کا گوشت وغیرہ وغیرہ، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ نہیں مگر میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔ اس لیے جو لوگ قرآن کا حوالہ دے کر اور حدیث کو نظر انداز کریں گے ان کے بارے میں فرمایا وہ ہوں گے بے فکرے لوگ۔ تو بے فکری کو ان کے ظاہر کرنے کے واسطے کہا کہ وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، تو یہ ایک محاورہ ہے۔ علی الارائک متکئون، جنتوں میں بے فکری کی زندگی گزار رہے ہوں گے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں میوے بھی ہوں گے اور جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں گے، جو چیز بھی وہ مانگیں گے وہ ان کو ملے گی۔ یدعون اس کے دو ترجمے ہیں، خواہش کرنا اور مانگنا، دونوں ترجمے جو ہیں اپنا اپنا مزہ رکھتے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ یہ ہو کہ وہ مانگیں گے تو اصل میں مانگنے کے بعد ٹھیک وہی چیز مل جانا کہ جس کا سوال کیا گیا، اس سے بڑی لذت پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مانگا تو تھا مگر وہ چیز نہ ملی، یا اسی طرح سے بھئی ایک چیز بے مانگے مل جائے تو اس کی قیمت نہیں ہوتی، کچھ ویلیو نہیں ہوتی۔ جس چیز کو مانگا گیا وہی چیز مل گئی تو اس سے بڑی انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مانگنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ یہ ہو کہ جس چیز کی خواہش کریں مانگے بغیر، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ مانگنے کی زحمت بھی نہیں دی جائے گی، دل میں جیسی خواہش پیدا ہوئی فوراً کے فوراً وہ چیز سامنے آئی، اتنی بھی تکلیف نہیں اٹھائیں گے کہ مانگنے کے واسطے زبان ہلائیں۔ تو دونوں ترجمے ہیں اور دونوں کی گنجائش ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے واسطے وہ جنت میں میوے بھی ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے یا وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ تو مادی قسم کی نعمتیں ہیں کہ کھانے کا آرام، پینے کا آرام، رہنے کا آرام، ہر چیز کا آرام، یہ مادی نعمتیں۔ لیکن روحانی نعمت کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے رب جو رحیم ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سلام کہیں، اللہ کا سلام پہنچنا آپ ذرا سمجھئے، اگر ایک انسان کا دنیا میں دوسرے انسان کے لیے سلام